امام علی رضا علیہ السلام سلسلہ امامت کے 8ویں امام ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بیٹے اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ امام علی رضا علیہ السلام 11 ذوالقعدہ 148 ہجری کو مدینہ میں پیدا ہوئے۔ امام علی رضا نے علم و حکمت، تقویٰ، پرہیزگاری، شجاعت اور بہادری اپنے آباء و اجداد سے وراثت میں پائی۔ آپ نے دینی تعلیم اپنے والد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے حاصل کی۔ امام علی رضا علیہ السلام کا نام علی، لقب رضا اور کنیت ابوالحسن ہے۔ آپ سیرت میں بالکل اپنے جد امجد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے۔ جب ہارون الرشید نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قید میں رکھ کر زہر دیا تو امام علی رضا علیہ السلام اس کے بعد مدینہ میں لوگوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی تعلیم دینے لگے۔ ہارون الرشید کی اچانک موت کے بعد اس کے 2 بیٹوں مامون اور الامین کے درمیان تخت کو لے کر لڑائی شروع ہو گئی۔ اس جنگ میں مامون الرشید جیت گیا اور نیا خلیفہ منتخب ہو گیا۔ ہارون الرشید کی موت کے بعد سے مسلمانوں نے عباسی خلافت کے ظلم سے تنگ آ کر بغاوت شروع کر دی۔ جب مامون الرشید تخت پر بیٹھا تو اس نے اس بغاوت کو ختم کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے اپنے تمام وزیروں کو بلایا اور ان سے مشورہ شروع کر دیا۔ اس کو بتایا گیا کہ تمام مسلمان امام علی رضا علیہ السلام کی بہت عزت کرتے ہیں اور ان کی ہر بات مانتے ہیں۔ صرف امام علی رضا علیہ السلام ہی وہ واحد ہستی ہے جو یہ سب کچھ روک سکتے ہیں۔ اس نے ایک سازش کے تحت امام علی رضا کے پاس اپنا خاص قاصد بھیجا اور پیغام دیا کہ اس نے امام علی رضا علیہ السلام کو اپنا ولی عہد مقرر کر لیا ہے اور ان کو خراسان بلا بھیجا ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام اس کی نیت کو اچھے سے جانتے تھے۔ آپ نے کچھ شرائط کے ساتھ اس کی یہ آفر قبول کی اور 201 ہجری کو مدینہ کو خیر آباد کہا اور مامون الرشید کے لشکر کے ساتھ خراسان چلے گئے۔ آپ کی خراسان آمد پر مومنین نے آپ کا بہت شاندار استقبال کیا، آپ کو اپنے سر آنکھوں پر بٹھایا۔ یہ سب دیکھ کر مامون کو بہت غصہ آیا کہ بادشاہ میں ہوں اور لوگ امام علی رضا علیہ السلام کو چاہتے ہیں۔ مامون الرشید نے پھر امام علی رضا علیہ السلام کو رسوا کرنے کے لیے اپنے دربار میں ایک مناظرہ رکھا اور یہودی اور عیسائی مذہب کے اس وقت کے بڑے بڑے علماء کو بلایا کہ امام علی رضا علیہ السلام سے ایسے مشکل سوال کریں جن کا امام علیہ السلام جواب نہ دے سکیں۔ دربار میں تمام لوگوں کو بلایا گیا۔ پہلے عیسائی علماء نے سوال شروع کیے تو امام علی رضا علیہ السلام نے ان کے جواب ان کی مذہب کی کتابوں سے دیے اور ایسے دلائل دیے کہ وہ خاموش ہو گئے۔ پھر مامون الرشید نے یہودی علماء کو اشارہ کیا۔ یہودی علماء نے بھی جب سوال کیے تو امام علیہ السلام نے ان کو بھی دلیل کے ساتھ جواب دیے، جس کو سن کر وہ خاموش ہو گئے اور کچھ نہ بول سکے۔ وہ امام علی رضا علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے لگے۔ مامون الرشید کا پورا دربار امام علی رضا علیہ السلام کے نعروں اور تعریفوں سے گونجنے لگا۔ اس واقعے سے مامون الرشید کی امام علیہ السلام سے نفرت اور بڑھ گئی۔ اس نے اس واقعے کو اپنی تذلیل کے طور پر جانا اور امام علی رضا کو شہید کرنے کا سوچ لیا۔ امام علی رضا علیہ السلام ان سب باتوں سے واقف تھے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے جب ایک مرتبہ مامون کے دربار میں امام علی رضا علیہ السلام کے کہنے پر مجلس ہوئی تو اس میں شاعر نے کہا، ایک امام نجف اشرف میں ہے، ایک امام کربلا میں ہے، 4 امام جنت البقیع میں ہیں، ایک امام کاظمین میں ہے۔ تو اس وقت امام علی رضا علیہ السلام نے اس شاعر سے کہا کہ میں تمہارے اس جملے میں اضافہ کر دوں۔ تو شاعر نے فوراً کہا، مولا فرمائیے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے جواب دیا، ایک قبر طوس میں ہے جو بڑے مصائب کے ساتھ ہے اور وہ تنہا یہاں رہے گا۔ شاعر نے رو کر پوچھا، مولا یہ طوس میں کس کی قبر ہے؟ میں نہیں جانتا۔ تو امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، طوس میں میری قبر بنے گی۔ پھر وہ دن آیا جس نے عالم اسلام کو رنجیدہ کیا۔ یہ 17 صفر 202 ہجری تھا جب مامون الرشید لعین نے امام علی رضا علیہ السلام کو اپنے محل میں دعوت دی۔ جب امام علیہ السلام جانے لگے تو خواجہ ابا صلت حروی بیٹھے تھے۔ تو خواجہ ابا صلت حروی نے پوچھا، مولا آج آپ کچھ عجیب طبیعت میں لگ رہے ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے جواب دیا، جب میں واپس آؤں اور میرے منہ پر رومال ہو تو سمجھ جانا کہ مجھے زہر دیا گیا ہے۔ میرے منہ سے خون آ رہا ہوگا اور میرا کلیجہ کٹ کٹ کے باہر آ رہا ہوگا۔ مجھ سے اس وقت کلام نہ کرنا۔ پھر خواجہ ابا صلت نے پوچھا، مولا آپ کی وصیت کیا ہے؟ آپ کو غسل کفن کون کرے گا؟ تب امام علی رضا علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا بیٹا محمد تقی مجھے غسل اور کفن دینے کے لیے آئے گا۔
خواجہ عباس صدت زور زور سے رونے لگے اور امام علی رضا علیہ السلام محل میں داخل ہو گئے۔ مامون الرشید لعین نے آپ کو انگور میں زہر ملا کر دیا تو آپ نے اس کو ہدایت کی دعوت دی اور کہا ایسا مت کرو، اپنے لیے جہنم کو مت خریدو، میں فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ مگر مامون الرشید نے کہا نہیں، آپ کو یہ لینا ہوگا، اور اس نے امام علیہ السلام کو زہر دے دیا۔ امام علی رضا علیہ السلام محل سے واپس آئے تو راستے میں خواجہ عباس صدت کھڑے تھے۔ اس نے امام علیہ السلام کی حالت دیکھ کر پوچھنا چاہا تو امام علی رضا علیہ السلام نے ان کو اشارہ کیا اور روک دیا، اور امام علی رضا علیہ السلام کچھ لمحے بعد شہید ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کو غریب الغرباء بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ وطن سے بہت دور شہید ہوئے، اور جب آپ شہید ہوئے تو آپ کے اہل خانہ میں سے کوئی بھی اس وقت آپ کے پاس موجود نہ تھا۔ آپ کو آپ کے فرزند امام علی تقی علیہ السلام نے غسل و کفن دیا اور مشہد میں دفن کیا۔ آپ کا مزار ایران کے شہر مشہد میں واقع ہے۔ آج بھی مومنین آپ کے نام کا امام ضامن اپنے بازوؤں پر باندھتے ہیں جو ہر مشکل میں ان کی حفاظت کرتا ہے۔ آؤ دوستو، ہم اللہ سے دعا کریں کہ روز قیامت اللہ پاک ہمیں امام علی رضا علیہ السلام ان کے جد امجد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔